محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ شمس الہدیٰ اہل حدیث کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان پیغام حق کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ ہی ہونے رش ہوئیے گا، آپ پہ آئیے نہیں۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ بڑا عظیم الشان پروگرام ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تمام علماء کرام بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمارے عظیم رہنما، واجب الاحترام، عظیم المرتبت، محترم جناب حافظ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، جو کہ الحمدللہ تشریف فرما ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ سب کی طرف سے، جامعہ کے طلباء کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر جماعت پر قائم رکھے، اور ان کے اقبال کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلند فرمائے۔ تو آج کا یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ 12 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان، یعنی 1 بجے سے پہلے اس پروگرام کو مکمل کر لیا جائے، یہ 1 بجے سے پہلے پروگرام ختم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریریں جو ہیں انشاءاللہ مثالی ہوں گی، تو سب سے پہلے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے پھر فوری طور پر آپ حضرات کی مجبوری کو اور آپ کی نیند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنے مہمان خصوصی، جن کی خصوصی آمد اور خطاب الحمدللہ تشریف لا چکے، وہ خطاب فرمائیں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سید العرب والعجم وعلى آلہ وأصحابه الذين نصروا الحق وكسروا الصنم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي
وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، معزز علماء کرام، احباب و رفقاء گرامی، سب سے پہلے تو مجھے اور آپ سب کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات رحیم و کریم نے اپنے دین کی باتیں سننے، سنانے اور سمجھنے، سمجھانے کے لیے ہم سب کو اپنے اس پیارے اور خوبصورت گھر میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، آمین۔ پھر میں شکر گزار ہوں برادر عزیز حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اور ان کے رفقاء، اس ادارے کے منتظمین اور ان کے معاونین کا، کہ جنہوں نے آج کی اس پیغام حق کانفرنس میں حاضری کا حکم فرما کر آپ احباب کی ملاقات اور زیارت کا ایک مرتبہ پھر موقع فراہم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما کے اسی طرح ہم سب کو روز حشر اپنے پیارے محبوب کے حوض کوثر پہ جمع فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، جامعہ شمس الہدیٰ کو، مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے اشتہارات میں پڑھا اور اعلانات میں سنا ہے کہ آج کی اس کانفرنس کو پیغام حق کانفرنس کا نام دیا گیا ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے اللہ کی توفیق اور آپ احباب کی دعاؤں کی برکت سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حق کس چیز کا نام ہے، اور حق کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کو، اپنی یکتائی کو
اور اپنی وحدانیت کو حق کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی روشنی میں سب سے پہلا حق یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور دخول مکہ کے بعد آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا۔ دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو خانہ کعبہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا، پیغمبر اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندرونی دیواروں پہ دیکھا مختلف مجسمے لٹکے ہوئے ہیں۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ ہے، کہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویر ہے، کہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بت ہے، کہیں کسی اور پیغمبر کی فوٹو لگی ہوئی ہے، کہیں کسی اور پیغمبر کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک سے، اپنے عصا مبارک سے ایک ایک بت کو زمین پہ گرایا۔ 360 بت صحیح بخاری میں ہے۔ وہ بت پتھر نہیں تھے، پتھروں کے مجسمے تھے، دھاتوں کی بنائی ہوئی تصویریں تھیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے مجسمے تھے، اولیاء کی تصویریں تھیں، زعماء کی فوٹو تھیں، اور بڑے بڑے بزرگوں کے بت بنا کے، ان کی شکلیں بنا کے، ان کے مجسمے تیار کر کے 360 کی تعداد میں خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی پرستش کی جاتی تھی، ان کو معبود سمجھا جاتا تھا، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوا جاتا تھا، ان کو اللہ کے ہاں سفارشی بنایا جاتا تھا، اور انہی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہماری التجائیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، ہم بڑے گناہگار اور سیاہکار اور خطاکار ہیں، وہ ہماری مانتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی بات کو رد کرنے کی جرت اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہا کرتے تھے مکے کے باشندے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے، لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں تیرے وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود اختیارات دے رکھے ہیں، اور وہ یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگوں کی تصویریں ہیں، یہ بزرگوں کے مجسمے ہیں، یہ بزرگوں کے بت ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری التجاؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، رب ان کی سن کر ہماری حاجات کو پوری فرما دیتا ہے۔ یہ مکے کے مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔
تسی جنی رائی آئے ہو نہ راما تو قربان ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے جی۔ مکے کے مشرک یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہم ان کو سناتے ہیں، یہ آگے اللہ کو پہنچاتے ہیں۔ جب رسول اکرم میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں قدم رنجہ فرمایا، اپنے عصا مبارک سے ان بزرگوں کی تصویروں کو خانہ کعبہ کی دیواروں سے گرایا، صحیح بخاری میں لکھا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک ایک مجسمے کو اپنی لاٹھی مبارک سے گرائے جاتے تھے اور ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے مکے کے لوگو، آج حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے ہی والی چیز ہے۔ حضرات، میں اس حدیث طیبہ سے یہ استدلال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں حق کیا ہے۔ پیغام حق کانفرنس میں تشریف لانے والے احباب، حق کیا ہے؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہے جس کو قرآن مجید کی آیات میں حق کہا گیا ہے، سچ کہا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید حق ہے، شرک باطل ہے۔ اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر انوار التنزیل میں لکھا ہے کہ حق وہ ثابت شدہ حقیقت ہوتی ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ وہ ثابت شدہ حقیقت ہوتی ہے جسے کسی صورت میں جھٹلایا نہ جا سکے، اور جس پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو۔ وہ بات بھی ہو سکتی ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ کی توحید سب سے پہلا حق ہے، اور یہ حق کا پیغام الحمدللہ اللہ کی توحید کا پیغام آپ کو اہل حدیث کے سٹیج سے ملے گا، اہل حدیث مبلغین سے ملے گا، اہل حدیث علماء کرام سے ملے گا، اہل حدیث خطباء سے ملے گا، اہل حدیث علماء سے ملے گا۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس حق کے پیغام کو آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، ہر شخص تک پہنچائیں، کیونکہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ ارشاد فرمایا اللہ نے، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، سب سے بڑی وحی وہ اللہ کی توحید کی وحی ہے، اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے صحیح مسلم میں، آپ فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، اے لوگو، اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی معلوم ہے، ایک آیت کی تفسیر بھی معلوم ہے، ایک آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے، تو فرمایا میرے ہر امتی کا فرض ہے کہ دین کے بارے میں اس کے پاس جتنی معلومات ہیں وہ آگے پہنچاتا رہے، لوگوں کو سناتا رہے، بتلاتا رہے۔ اور قرآن حکیم نے تو اس امت کا یہ فریضہ بیان فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو،
تم بہترین امت ہو. مجھے، آپ کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے اکابر کو، ہمارے اصاغر کو، ہمارے علماء کو، ہمارے عوام کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، سب کی امتیں ہیں. کسی بھی نبی کے ماننے والوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے. جو مان لیتے ہیں وہ امت اجابت بن جاتی ہے، جو مانتے نہیں ہیں اس نبی کی دعوت کو وہ امت دعوت ہوتی ہے. بہرحال اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. کس لیے؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہو اور برے کاموں سے روکنے والے ہو. تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، اس امر پر غور کرنا چاہیے، توجہ اور دھیان دینا چاہیے کہ کیا ہم حق کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہاں کی تقریریں سن کے یہیں جھولیاں جھاڑ کر چلے جائیں گے، ایک بات بھی آگے نہیں پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے مجھے اور آپ سب کو پابند فرمایا ہے کہ آپ یہاں سے جو کچھ لے کے جائیں اسے لوگوں تک مسلسل پہنچاتے رہا کریں، مسلسل پہنچاتے رہا کریں. تو حضرات، سب سے پہلا حق جسے قرآن مجید نے حق کہا ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید ہے. پیغام حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنے کمالات میں ایک ہے، اپنے اختیارات میں ایک ہے، اپنی صفات کے تقاضوں میں ایک ہے. نہ اللہ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات ہے، نہ اللہ کی صفات جیسی کسی دوسرے میں صفات پائی جاتی ہے. یہ توحید، پیغام حق، پیغام توحید ہے. اور قرآن حکیم یہ کہتا ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے حضرات کہ یہ قرآن مجید جو اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے عرش سے نازل فرمایا ہے اور جس کے نزول کے لیے اللہ نے میرے اور آپ کے حبیب مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو منتخب فرمایا ہے، وہ قرآن بھی حق ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید حق ہے. ارشاد خداوندی ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بل كذبوا لما جاءهم الحق فهم في امر مريج. ان آیات مقدسات میں لفظ حق آیا ہے اور اس حق سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. حق کا پیغام قرآن مجید کا پیغام ہے. حق کا پیغام قرآن مجید کی تلاوت کا پیغام ہے. حق کا پیغام قرآن مجید کی سماعت کا پیغام ہے. حق کا پیغام قرآن مجید کو پڑھنے کا پیغام ہے. حق کا پیغام قرآن مجید کو سمجھنے کا پیغام ہے. حق کا پیغام قرآن مجید پر عمل کرنے کا پیغام ہے. اور حق کا پیغام قرآن حکیم پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا پیغام ہے. حق اللہ کی توحید کا نام ہے. حق قرآن مجید کا نام ہے. قرآن مجید کا نام ہے. میں اور آپ سوچیں، ہم میں سے ہر شخص سوچے، نہ میں ہاتھ کھڑے کروانے کا عادی ہوں، نہ میں قسمیں کھوانے کا عادی ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے کسی داد اور تحسین کی. میں تو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ سوچیں حضرات
کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ بس سوچئے، خود غور فرمائیے، آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ میں طنز نہیں کرتا، تشنیع نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی پر تنقید اور کسی کی تنقیص نہیں کرتا، لیکن بحیثیت مسلمان مجھے بھی، آپ کو بھی، میرے ان بھائی علماء کرام کو بھی، ان عزیزوں کو بھی، قراء حضرات کو بھی، طلباء کو بھی، ہر ایک کو اپنی جگہ سوچنا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کا کتنا حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ کی قراءت و تلاوت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اگر نہیں کرتے خدا نخواستہ، اور اگر آپ غصہ نہ کریں تو میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو قرآن مجید جسے اللہ نے حق کہا ہے، یہ ہم پیغام حق سننے کے لیے آئے ہیں، قرآن مجید حق ہے۔ سوچئے ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر تم میرے امتی ہو، جو میرا امتی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک لفظ نہیں کہا۔ متبحر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، مدرسین تشریف فرما ہے، کئی حروف کو جوڑا جائے تو پھر ایک لفظ بنتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ایک لفظ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو ایک لفظ پڑھتا ہے، بلکہ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، میرا جو امتی اللہ کی کتاب کا ایک حرف اپنی زبان پہ لاتا ہے، اللہ ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے 3 حروف پر مشتمل، الف لام میم، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اگر کوئی الف لام میم قرآن حکیم کے حروف سمجھ کے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے ادا کر کے فارغ ہوتا ہے، رب اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اجر و ثواب درج فرما دیتا ہے۔ 30 نیکیاں، 30 نیکیاں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ قرآن جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ نظیر اس کی نہیں ملتی مثال، نظیر اس کی نہیں ملتی، جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحمان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ حضرات حق کیا ہے؟ میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی توحید حق ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید
ذرا بولیے میں نے کیا عرض کیا؟ قرآن مجید حق ہے، قرآن مجید حق ہے۔ اس کانفرنس کا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام ہے، اس کانفرنس کا پیغام قرآن مجید کا پیغام ہے، کتاب الہی کا پیغام ہے۔ تیسرے نمبر پر مبلغ اسلام واعظ شیریں بیان محقق العصر حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض اور کیے دیتا ہوں تاکہ میری حاضری بھی مکمل ہو جائے اور آپ علماء کرام اور خطباء اعظام کے خطاب سے بھی پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان عزیزوں کی محنت، کوشش، جد و جہد اور محبت کو قبول فرما کے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آہستہ کہیں آمین، کہیں قبول نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرات، تیسری بات، حق کیا ہے؟ یہ پیغام حق بڑا خوبصورت نام ہے، پیغام حق کانفرنس۔ حق کیا ہے؟ اللہ کی توحید حق ہے، قرآن مجید کتاب الہی حق ہے، اور نمبر 3 سنیے توجہ سے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے۔ سنن ابی داود میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں لکھنے لکھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ آج کی زبان میں یوں سمجھیے کہ قلم اور کاغذ ہر وقت میرے پاس ہوتا تھا۔ جب بھی صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، مسجد ہو، بازار ہو، گھر ہو یا کوئی اور جگہ ہو، جب بھی پیغمبر اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے، میں اسے لکھ لیتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا؟ اسے فرمائیے ذرا، یاد ہو جائے حدیث پاک، کیا کرتا تھا؟ لکھ لیتا تھا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی فرحاں ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں، کبھی شاداں ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی رسول پاک بولتے ہیں آپ لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں؟ لوگوں کا مشورہ، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا کریں کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں آپ کی حدیثیں لکھنا چاہتا ہوں، آپ کے فرمودات کو قلم کرنا چاہتا ہوں، رقم کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کوئی بات فرمائیں، آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھ لیا کریں کہ اللہ کے رسول میں آپ کی یہ بات لکھ لوں یا نہ لکھوں۔ اگر آپ فرمائیں کہ لکھ لو تو پھر لکھ لیا کرو، اور اگر آپ کہیں کہ نہ لکھو، یہ بات لکھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر نہ لکھا کرو۔ مشورہ تو بڑا مفید تھا، ہماری عقل کے مطابق، ہمارے فہم کے مطابق، ہماری عقل اور ہمارے شعور کے مطابق مشورہ بڑا مناسب تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا جائے، آقا آپ کی کون سی بات لکھی جائے، کون سی نہ لکھی جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ مشورہ تو صحیح ہے، لیکن کیا میں ہر وقت ہر بات اللہ کے رسول سے پوچھتا رہوں؟ لکھوں نہ لکھوں، رقم کروں نہ کروں، قلم و کرتاس کی صورت میں محفوظ کروں یا نہ کروں؟ انہوں نے کہا اس سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑی اذیت ہوگی، تکلیف پہنچے گی، بار بار سوال و جواب ہوں گے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ لکھنا چھوڑ دیا، لکھنا چھوڑ دیا۔ حضرات یہ حدیث یاد فرمائیے،
ذہن نشین فرمائیے، اس سے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے۔ جو لوگ کتابت حدیث کی آڑ میں حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کو کسی نہ کسی ہیلے سے، بہانے سے، طریقے سے اس کا استخفاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس حدیث کو یاد فرمائیے، حدیث کی اہمیت کے لیے، حدیث کی ضرورت کے لیے، حدیث کی حجیت کے لیے، حدیث کی فضیلت کے لیے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لکھنا چھوڑ دیا، حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ عبداللہ میری حدیثیں لکھتا نہیں ہے، میری باتیں درج نہیں کرتا۔ پہلے ہر وقت میرے ساتھ لگا رہتا تھا، میں جو بھی بولتا لکھتا، جو بھی بولتا لکھتا تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر حکم۔ فرمایا تم نے میری حدیثیں لکھنا چھوڑ دی ہیں، میری باتیں لکھنا چھوڑ دی ہیں، میرے ارشادات کو رقم کرنا چھوڑ دیا؟ کہا جی۔ فرمایا کیوں؟ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ ساری بات لوگوں کی بتائی کہ اللہ کے رسول اس وجہ سے۔ اب میں اس کو دہراؤں تو 2-3 منٹ لگیں گے، میں صرف نہیں کرنا چاہتا آپ کے دوبارہ وہ وقت۔ ساری بات سنائی کہ لوگوں نے یہ مشورہ دیا۔ مسلمانوں سنو، میرے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے دہنے مبارک، اپنی لسان مقدس اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور ایک روایت میں ہے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ اے عبداللہ، اس زبان سے جو کچھ نکلے اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات حدیث حق ہے، میرے رسول کی سنت حق ہے، میری سرکار کا فرمان حق ہے، اور حق کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں حدیث رسول کی اہمیت کو سمجھو، سنت رسول کی اہمیت کو سمجھو، ارشاد رسول کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یخرج منہ الا حق، عبداللہ میری زبان سے جو کچھ نکلے اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کا حق ہے آپ سوال کریں، یا کم از کم اپنے ذہنوں میں تو لائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تو جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان تھے، سید البشر تھے، انسانی حوائج، انسانی ضروریات، انسانی لوازمات، سب کے سب آپ ساری کے سارے لوازمات کے آپ محتاج تھے، تو پھر آپ کی زبان سے حق کے سوا کوئی بات کیوں نہیں نکلتی؟ کیوں نہیں نکلتی؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہو دنیا کے لوگوں، میرا رسول وہ عظیم و مرتبت انسان ہے انسان، لیکن تمہارے جیسا انسان نہیں ہے انسان، لیکن تمہاری طرح کا انسان نہیں ہے۔ اللہ تیرا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے نبی اپنی زبان سے کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ کہا آگے بڑھو، یوحیٰ الیہ، میرے اور تمہارے میں فرق یہ ہے، میری بشریت اور تمہاری بشریت میں فرق یہ ہے، مجھ پہ رب کی وحی آتی ہے، تم پر رب کی وحی نہیں آتی ہے۔ یوحیٰ الیہ، اللہ فرماتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے سوا کوئی بات کیوں نہیں نکلتی؟ کیوں نہیں نکلتی؟ کہا وما ینطق عن الہویٰ، اس لیے کہ میرا رسول اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے 27ویں پارے سورہ نجم میں فرماتا ہے
کیوں دنیا کے لوگ ہو، تم سارے کے سارے اپنی مرضی سے بولتے ہو، علماء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اولیاء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اتقیاء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اذکیاء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، فقہاء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، صلحاء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اذکیاء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، صوفیاء اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اکابر اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اصاغر اپنی مرضی سے بولتے ہیں، بڑے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، چھوٹے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، مدرسین اپنی مرضی سے بولتے ہیں، مفسرین اپنی مرضی سے بولتے ہیں، ہاں اساتذہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، عوام اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے لوگوں، سارا جہان اپنی مرضی سے بولتا ہے، میرا محبوب بولتا ہے تو میری مرضی سے بولتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، علماء سے پوچھئے ہوا کا معنی کیا ہے؟ خواہش، مرضی، تمنا، آرزو، دل کی چاہت۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولتا، اپنی تمنا کے مطابق نہیں بولتا۔ اللہ کب بولتا ہے؟ فرمایا ان هو الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ جب بھی بولتا ہے وہ میری وحی کے مطابق بولتا ہے۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا تھا لا یخرج منہ الا حق، کہ اے عبداللہ رضی اللہ عنہ، اس زبان سے جو نکلے اسے لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ میں نے یہ عرض کیا آپ احباب کی خدمت میں کہ اللہ کی توحید حق ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے میری، یا مڈوں کو پھر شروع ہو جاؤں؟ اللہ کی توحید حق ہے، قرآن مجید حق ہے، میرے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت حق ہے، اور قرآن پاک اور حدیث پاک فرماتی ہے کہ اللہ کی ذات بھی برحق ہے۔ اللہ کی ذات بھی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے لیے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آہستہ آہستہ آمین، آہستہ کہیں تہجد پڑھنی نہ پڑ جائے۔ تہجد بڑی عظیم الشان عبادت ہے میرے بھائیو، بڑی عظیم الشان عبادت ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ایک بات اب آ گئی ہے تو کہے بغیر آگے بھی نہیں بڑھ سکتا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اور حدیث مصطفیٰ یہ کہتی ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روز حشر عرش سے آواز آئے گی این الذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ خوش قسمت لوگ جو سحری کے وقت اپنے بستروں سے اٹھ جاتے تھے اور رب کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے دامن پھیلا لیتے تھے، اپنے رب سے دعائیں مانگتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ حبیب مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرات ہمارے لیے تو فرض نمازیں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، آپ تہجد کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب۔ بھائیو 5 نمازیں دن رات میں ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور یاد رکھیے 17 رکعتیں تو کسی کو معاف نہیں ہے، کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ کوئی شیخ ایسا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ 17 رکعتیں
یہ 17 رکعات تو کسی صورت معاف نہیں ہے. 34 سجدے دن رات میں جو شخص کرتا نہیں ہے وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے اللہ کے قرآن کا، یہ فتویٰ ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا. اللہ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ سب کی اولادوں کو اللہ 5 وقت کی باجماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو حضرات میں یہ کہہ رہا، نماز تہجد، آواز آئے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ پڑتے تھے، رب کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے. کچھ لوگ جو تہجد گزار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے. حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرش سے آواز آئے گی جاؤ آج میں تمہارا حساب نہیں لیتا، میں نے تمہیں بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے. این الذین یحمدون فی السراء والضراء. چلو چھوڑو اس بات کو. اللہ کے رسول علیہ السلام، میں حق کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات برحق ہے. تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رسول مکرم علیہ السلام، اور سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد ساڑھے آتے تو سبحانک اللہ پڑھنی بڑی اوکھی ہو جاتی ہے نا کئی بار. سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، اللہم باعد بینی پڑھنے کے بعد، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے؟ ذرا تصور فرمائیے، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی کا پڑوس، حجرہ عائشہ، اللہ کے رسول باوضو کھڑے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق والنبیون حق ومحمد حق والجنت حق والنار حق والساعت حق اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں اس بحث میں بھی نہیں پڑھتا کہ کہاں بندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں بس. بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سحری کا وقت ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم انت الحق، اے اللہ تو حق ہے، اے اللہ تو حق ہے. ووعدوں کا حق، تیرا وعدہ حق ہے. وقولوں کا حق، تیرا قول تیری بات حق ہے. والنبیون حق، تیرے سارے نبی حق ہیں. ومحمد حق، اور رب کا نبی محمد بھی حق ہے. محمد الرسول اللہ بھی حق ہے. خود نبی پاک گواہی دے رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سب سے پہلے نبی گواہی دیتا ہے، رسول گواہی دیتا ہے. والجنت حق، اللہ تیری جنت حق ہے. والنار حق، تیری جہنم حق ہے. والساعت حق، اللہ قیامت کا دن برحق ہے. تو حق کیا ہے؟ حضرات میں نے 4 5 6 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ان کو قرآن مجید نے حق کہا ہے، حدیث مصطفیٰ نے حق کہا ہے، اللہ کے قرآن نے حق کہا ہے، نبی پاک کی زبان نے حق کہا ہے. اور اسی حق کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مولانا عبدالغفور طاہر صاحب نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے اس پیغام کو سمجھ کر اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حق کا پیغام آپ کو جامعہ شمس الہدیٰ سے ملے گا. یہ حق کے پیغامات آپ کو دینی مدارس سے ملیں گے، مساجد سے ملیں گے. مدارس کو آباد کیجئے، مساجد کو آباد کیجئے. انشاءاللہ قیامت تک آپ کے لیے حق کا پیغام اور حق کے پیغام کے بعد جنت کا پیغام انشاءاللہ عرش سے آتا رہے گا. اللہ ہمیں اس کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.